نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہیں خیر و عافیت سے رہیں، امن و سلامتی میں رہیں، آمین ثم آمین۔ نماز کی درست ادائیگی کی ویڈیوز میں ہم لوگ تکبیر کر چکے ہیں، ثنا کر چکے ہیں، سورہ فاتحہ کر چکے ہیں اور سورہ اخلاص بھی کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہے رکوع۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن رکوع کی جو تسبیحات ہیں ان کو دیکھیں گے، ان کی ادائیگی دیکھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ قیام کے بعد جو ہم اگلی پوزیشن اختیار کرتے ہیں اسے رکوع کہا جاتا ہے، اور وہ اس طرح کی پوزیشن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رکوع میں جو پڑھنے والی تسبیح ہے اس کی ادائیگی کیا ہے۔ یہاں پر سبحان ربی العظیم لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ سین سیٹی کے ساتھ ہے، با جو ہے حروف قلقلہ ہے، باؤنس کرے گا۔ صبح ہا جو ہے حلق سے ہے، الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مد ہے، تو یہاں پر اس کو ایک الف لمبا کریں گے۔ تو ادائیگی کیا ہے؟ صبح، ٹھیک ہے، لمبا بھی ہو گیا۔ نون جو ہے وہ ہونٹوں سے ہے اور اس کے اوپر پڑی حرکت ہے، جلدی چھوڑیں گے، جھٹکا بھی نہیں دیں گے، لمبا بھی نہیں کریں گے اس کو۔ تو پڑھیں گے کیسے؟ سبحانہ سبحانہ۔ آگے رب بھی ہے، را کے اوپر زبر ہے تو را موٹا پڑھا جائے گا۔ با کے اوپر تشدید ہے تو تشدید والا حرف سختی جماؤ سے پڑھا جاتا ہے، اور اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ اس کا جو سائن ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تو ادائیگی کیا ہے؟ ربی، سختی جماؤ بھی آئے گا، را کو با سے ملائیں گے، مدغم کریں گے، داخل کریں گے۔ ربی، با کے نیچے زیر ہے، پھر زیر پڑھیں گے بی۔ یا کو آگے لام سے ملائیں گے کیونکہ لام جو ہے وہ ساکنہ ہے۔ ساکنہ حرف ہمیشہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ متحرک حرف وہ ہوتا ہے جس کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہو۔ تو یہاں پر الف اور لام خالی ہے، اس لیے یا کی جو زبر ہے، ٹھیک ہے، حرکت ہے، اس کو ہم لام سے ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ ربی یل، یا زبر لام یل، ٹھیک ہے۔ عین اس کے بعد بڑی حرکت حلق سے ہے، باریک حرف ہے۔ وا جو ہے وہ موٹا حرف ہے، موٹی آواز کے ساتھ، لیکن زیر ہے۔ آگے ہے یا مد، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو ایک الف لمبا کرتے ہیں، تو یا مد ہے۔ اس کے بعد ہے میم۔ اب یہاں پر چونکہ ہم وقف کرتے ہیں یعنی رک کے پڑھتے ہیں، تو میم کا جو سائن ہے اس کو ختم کر دیں گے، اس کے اوپر جزم لگ جائے گا۔ تو ایک اصول یہاں پر اور چینج ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یا ساکن کے بعد والا حرف اگر ساکن کریں، ٹھیک ہے، یا ساکن یا مد کے بعد والا حرف ساکن کریں تو اس کو 3 الف لمبا کرتے ہیں۔ تو ادائیگی کیا ہوگی؟ ربی العظیم، عظیم۔ شروع سے دیکھتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر دیکھیے سبحان، سبحان ربی، ربی 2 حروف ٹائم دیا ہے، ربی العظیم۔ پھر سے دیکھیے سبحان ربی العظیم۔ سمیع اللہ، دیکھ لیتے ہیں اس کی ادائیگی کیا ہے۔ سین کے اوپر زبر ہے، پڑی حرکت ہے، میم کے نیچے زیر ہے، وہ بھی پڑی حرکت ہے، عین کے اوپر زبر ہے، وہ بھی پڑی حرکت ہے۔ پڑی حرکات کو جلدی پڑھتے ہیں، لمبا نہیں کرتے اور جھٹکا نہیں دیتے۔ تو ادائیگی کیا ہے؟ سمیع اللہ۔ اب یہاں پر عین جو ہے ہمیں لام سے ملانا ہے کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اصول اور لگتا ہے، اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے حرف کے اوپر اگر پیش اور زبر ہو تو اللہ اور اللہم کے لام جو ہیں وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کے تمام لام باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ سمیع اللہ،
اللہ سمی اللہ. ہا جو ہے وہ سینے سے ہے اور وزن کے ساتھ ہے اور پڑی حرکت ہے، جلدی چھوڑیں گے. ادائیگی کیا ہے؟ سمی اللہ سمی اللہ. لام جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، پڑی حرکت ہے، میم کے اوپر زبر ہے اور نون آگے جزم والا ہے، تو میم زبر نون من بنے گا کیونکہ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے. تو ادائیگی کیا ہوگی؟ لیمن لیمن، نرمی سے فوراً سے لیمن. حمیدہ، ہا بھی پڑی حرکت ہے، زبر ہے، میم کے نیچے زیر ہے، دال کے اوپر زبر ہے اور ہا جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر ہم جب رکتے ہیں تو ہا کا ہم سائن کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے وقف میں اور یہاں جزم لگے گی. تو ادائیگی کیا ہوگی؟ حمیدہ حمیدہ. دوبارہ سے دیکھتے ہیں. سمی اللہ لمن حمیدہ سمی اللہ لمن حمیدہ. اس کے بعد جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے ربنا ولک الحمد، اور وہ آپ نے کھڑے ہو کے اسی پوزیشن میں پڑھنا ہے. تو ادائیگی دیکھتے ہیں کیا ہے. را کے اوپر زبر ہے تو موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ زبر اور پیش کے ساتھ را ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. با جو ہے وہ زبر بھی ہے اور تشدید بھی ہے تو را کو با میں داخل کریں گے، سختی جماؤ کریں گے اور پھر با کی زبر سے جلدی چھوڑیں گے. اس کے بعد ہے نون، اور نون جو ہے وہ پڑی حرکت ہے لیکن آگے الف خالی ہے، تو الف خالی سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مد بنتا ہے، ایک الف لمبا کریں گے. تو ادائیگی کیا ہوگی؟ ربنا ربنا. آگے ہے واو، ہونٹوں کی جانب سے ہے، ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، پڑی حرکت ہے، جلدی چھوڑیں گے. لام جو ہے وہ بھی پڑی حرکت ہے، جلدی چھوڑیں گے، باریک پڑھیں گے. کاف کے اوپر بھی زبر ہے، پڑی حرکت ہے، لیکن کاف کی زبر کو ہم لام سے ملائیں گے کیونکہ لام ساکن ہے اور ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کے ہی پڑھا جاتا ہے. تو کیا ہوگا؟ وَلَكَلْ وَلَكَلْ. بالکل نرمی سے، نہ کوئی سختی ہے، نہ کوئی موٹائی ہے، نہ حرف ٹیڑھے میرے ہیں، بلکہ بالکل آرام سے پڑھے جا رہے ہیں. وَلَكَلْ. ہا جو ہے وہ حلق سے ہے، میم ہونٹوں کی جانب سے اور میم پہ پھر جزم ہے تو ہا کی زبر ہی کے ساتھ میم پڑھا جائے گا. ہا زبر میم ہم. وَلَكَ الْحَمْدُ. دال جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر بھی ہم وقف کریں گے تو دال کی پیش ختم ہوگی اور یہاں جزم لگ جائے گی. تو جزم والا حرف کیا کریں گے؟ اب یہاں پیچھے تو آلریڈی میم ساکن ہی ہے لیکن اب ہم ہا کی زبر کے ساتھ میم بھی پڑھیں گے اور دال بھی پڑھیں گے، اور دال حروف قلقلہ ہے تو دال کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہلانا بھی ہے، اس میں جنبش پیدا کرنی ہے. تو کیسے پڑھا جائے گا؟ حمد حمد، نرمی سے حمد، کیونکہ ہا کی زبر سے ہی میں یہ دو حروف ادا کر رہی ہوں. تو ادائیگی کیا ہے؟ دوبارہ دیکھتے ہیں. ربنا ولک الحمد ربنا ولک الحمد ربنا ولک الحمد. اس کے بعد آپ نے اسی دعا کو مزید مکمل کرنا ہے اسی پوزیشن میں، اور یہ جامع دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا ہے، آپ نے اس کو مکمل پڑھنا ہوتا ہے. تو آگے دیکھتے ہیں حمدن. حمدن میں دیکھیں ہا جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، میم جو ہے وہ جزم کے ساتھ ہے، تو ہا کو ہم میم سے ملائیں گے اور دال کے اوپر جو ہے وہ اصل میں تنوین، یہ جو دو زبر ہیں یہ دال کی ہیں. یہاں پر ایک اور اصول لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ زبر کی تنوین، یعنی دو زبر کو تنوین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. زبر کی تنوین کے ساتھ کہیں الف اور یا، یہ دو لیٹرز جو ہیں وہ اضافی لکھے ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے نہیں جاتے، ٹھیک ہے. ان کی ایک اور اصول ہے، ان کا ایک اور جو قاعدہ ہے وہ انشاءاللہ الرحمن ہم آئندہ جو میری دوسری ویڈیو ہیں جن میں حروف ہجا اور اس کی بیس کروا رہی ہوں اس میں انشاءاللہ ہم یہ چیپٹر بھی کریں گے، لیکن یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو اسی حساب سے سمجھ لیتے ہیں. تو یہاں پر ایک غنہ بھی بنتا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے علاوہ لام، را کے علاوہ اور ینمو کے علاوہ باقی حروف آ جائیں تو وہاں اخفا کا غنہ کرتے ہیں. بہت لمبا ہو جاتا ہے اس لیے میں ان کو صرف یہاں پہ ڈائریکٹ جو سائنس ہے میں اسی کے حساب سے سمجھانا بہتر سمجھتی ہوں، ورنہ ویڈیو بھی لمبی ہو جاتی ہے اور آپ کو ہو سکتا ہے کافی چیزیں مکس ہو جائیں، سمجھ بھی اس طرح سے نہ آئے. تو یہاں ہم شارٹ میں کرتے ہیں، یہاں پر اصل میں اخفا کا غنہ بھی ہے. تو غنہ کیا ہوگا؟ حمدن 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 حمدن، ٹھیک ہے. آگے ہے کثیرن.
کاف جو ہے وہ پڑی حرکت سے ہے، سا جو ہے وہ نرم حروف میں سے ہے، اور یا آگے مد ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے پیچھے حرف کے نیچے زیر ہے۔ ایک الف لمبا ہوگا اور را دو زبر اسی طرح پڑھا جائے گا غننے کے ساتھ، کثیرن حمدن کثیرن۔ آگے ہے یہاں پر موٹا غنہ کریں گے، کیونکہ آگے طا ہے، طا جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد موٹے حروف میں سے آگے کوئی حرف آئے تو غنہ بھی موٹا کرتے ہیں۔ تو پیچھے اور اگلے حرف میں جو غنہ ہے اب اس کا فرق سمجھیے، حمدن کثیرن کثیرن، یہ میں نے موٹا غنہ کیا ہے۔ آگے ہے طا موٹے حروف میں سے، یا جو ہے تشدید والا ہے اور زیر بھی ہے، تو ملائیں گے بھی اور کیا کریں گے، جلدی بھی چھوڑیں گے۔ طی، طا زبیا، طی زور لگے گا کیونکہ تشدید ہے، طی بم۔ اب یہاں پر میم پر ویسے کافی جگہوں پر تشدید ہوتی ہے، یہاں انہوں نے نہیں ڈالی ہوئی، ورنہ ہم کیا کرتے ہیں با کو پھر میم سے ملا کر غنہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر اسی کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے طیبم طیبم، جبکہ یہاں پر اصولی طور پہ غنہ ہی بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میم مشدد کا غنہ لازمی غنہ ہے، ٹھیک ہے، اور تنوین کے بعد بھی اگر میم مشدد آ جائے تو غنہ کرتے ہیں۔ طیبم، میم پیش ہے، با زبر الف ہے، ایک الف لمبا کریں گے، مبا مبا، ہونٹوں سے با لمبا، را کے اوپر زبر ہے تو موٹا کریں گے، کاف دو زبر، پھر وہاں پہ غنہ دوبارہ ہوگا، مبارکم۔ آگے ہے فیہ، یا مد ہے، فا ہونٹوں سے ہے اور لمبا میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ ہا رک جائے گا، تو تین الف لمبا کریں گے یا مد کو، فیہ۔ دوبارہ سے دیکھتے ہیں، حمدن کثیرن طیبا مبارکا فیہ۔ رکوع کی تسبیحات ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ والی تسبیح آپ کم سے کم 3 بار پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد کھڑے ہوتے ہوتے یہ دعا بھی پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اس قرآن کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، اور اس قرآن کو جس طرح بھی ہم جتنی بھی اس پر کوشش کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔